رات گہری تھی۔ آسمان پر بادلوں کے بیچ سے چاند کبھی چھپتا کبھی نکل آتا۔ میں اپنی سہیلی کے گھر سے واپس آ رہی تھی۔ گاؤں کے کچے راستے پر خاموشی ایسے تھی جیسے وقت رک گیا ہو۔ اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سیاہ کپڑوں میں ملبوس ایک آدمی، چہرہ آدھا ڈھکا ہوا، آنکھیں تیز مگر عجیب سی اداسی سے بھری۔ وہ قریب آ کر رکا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے گہری آواز میں پوچھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے بھی خود کو سنبھالا۔ آپ کو کیا مطلب؟ راستہ چھوڑ دیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ لوگ مجھے ظالم کہتے ہیں مگر میں صرف حالات کا مارا ہوں۔ میں سمجھ گئی، یہ وہی مشہور ڈاکو تھا جس کا نام سنتے ہی لوگ دروازے بند کر لیتے تھے، حیدر خان۔ میں تیزی سے آگے بڑھ گئی مگر اس کی نظریں دیر تک میرا پیچھا کرتی رہیں۔ اس رات کے بعد وہ اکثر دور سے نظر آنے لگا، کبھی پہاڑی کے اوپر کھڑا، کبھی دریا کنارے، مگر اس نے کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ کسی نے چوری کی رقم ایک غریب بیوہ کے دروازے پر رکھ دی ہے۔ سب حیران تھے۔ میں دل ہی دل میں جانتی تھی یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ کچھ دن بعد شام کے وقت میں کنویں پر پانی بھر رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی، لوگوں کو لگتا ہے میں صرف لوٹتا ہوں۔ میں چونک گئی۔ وہ میرے پیچھے کھڑا تھا۔ تو کیا کرتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، جو امیروں سے لیتا ہوں وہ غریبوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، جرم جرم ہوتا ہے، چاہے کسی کے لیے بھی ہو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ندامت جھلکی۔ کچھ دن بعد اس کے ماضی کا پتہ چلا۔ اس کے والد ایک ایماندار کسان تھے جنہیں جھوٹے الزام میں مار دیا گیا۔ حیدر تب صرف 17 سال کا تھا۔ انصاف کے دروازے اس پر بند ہو گئے۔ اس نے ہتھیار اٹھا لیا۔ میں اس کے درد کو محسوس کرنے لگی۔ ایک رات اس نے مجھے دریا کے کنارے بلایا۔ چاندنی پانی پر بکھری ہوئی تھی۔ وہ خاموش کھڑا تھا۔ میں تم سے دور رہنا چاہتا تھا، اس نے کہا، مگر تمہاری باتوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دل پر قابو پاتے ہوئے کہا، اگر واقعی بدلنا چاہتے ہو تو ہتھیار چھوڑ دو۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اگر میں سب چھوڑ دوں کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ ایک طرف اس کی سچائی، دوسری طرف اس کا ماضی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں جرم کے ساتھ نہیں، انسان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ اس نے بندوق زمین پر رکھ دی۔ اس دن کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے ناطا توڑ لیا، مگر سب کو یہ قبول نہیں تھا۔ ایک رات اس کے پرانے ساتھیوں نے اسے دھمکی دی، اگر ہمیں چھوڑا تو زندہ نہیں رہو گے۔ میں ڈر گئی، مگر اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، ڈرو مت، اب میں بھاگوں گا نہیں۔ پولیس کو بھی اس کی تبدیلی کی خبر ملی۔ وہ اسے پکڑنے آئی۔ گولیوں کی آواز سے گاؤں گونج اٹھا۔ میں چھپ کر سب دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک گولی اس کے بازو میں لگی۔ میں چیخ اٹھی، حیدر! وہ زمین پر گرا مگر اس نے جوابی فائر نہیں کیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ عدالت میں گاؤں والوں نے گواہی دی کہ وہ اب جرائم چھوڑ چکا تھا۔ اس نے خود بھی سب کے سامنے کہا، میں نے غلطیاں کی مگر میں بدلنا چاہتا ہوں۔ اسے سال قید کی سزا ملی مگر عمر قید نہیں۔ میں ہر مہینے اس سے ملنے جاتی۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس کی آنکھوں میں پچھتاوا بھی تھا اور امید بھی۔ انتظار کرو گی؟ اس نے ایک دن پوچھا۔
میں نے مسکرا کر کہا، محبت وقت سے نہیں ڈرتی۔ 4 سال بعد میں دریا کے کنارے کھڑی تھی، ہوا میں وہی خوشبو تھی۔ اچانک پیچھے سے آہستہ قدموں کی آواز آئی، اب بھی میرا انتظار ہے؟ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ تھا، سادہ کپڑوں میں، آنکھوں میں سکون، چہرے پر ہلکی داڑھی۔ اب میں صرف حیدر ہوں، کوئی ڈاکو نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرے سامنے آیا۔ میں نے جیل میں ہر دن تمہاری بات یاد رکھی، انسان بدل سکتا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گاؤں والوں نے بھی اسے قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہ اب محنت مزدوری کرتا تھا اور ایمانداری سے جیتا تھا۔ چند ماہ بعد ہمارا نکاح ہوا۔ نکاح کی رات اس نے میرے کان میں آہستہ سے کہا، تم نے مجھے جرم کی تاریکی سے نکال کر محبت کی روشنی دی ہے۔ میں مسکرا دی۔ سالوں بعد جب لوگ ہماری کہانی سنتے تو کہتے، محبت اگر سچی ہو تو سب بدل دیتی ہے۔ وہ جو کبھی ڈاکو کہلاتا تھا آج ایک باعزت انسان تھا، اور میں نے اس کے اندر کے زخمی دل کو پہچان لیا تھا۔ چاندنی رات میں ہم اکثر دریا کے کنارے بیٹھتے۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر کہتا، اگر اس رات تم نہ ملتی تو شاید میں ہمیشہ اندھیرے میں رہ جاتا۔ میں جواب دیتی، اور اگر تم میں انسانیت نہ ہوتی تو میں کبھی تمہیں نہ اپناتی۔ یوں ہماری محبت نے ثابت کر دیا کہ جرم انسان کو برا بنا سکتا ہے، مگر سچی محبت اسے واپس انسان بنا دیتی ہے۔